5 ریال جمع کر دیا. کتنے پیسے جمع ہو گئے جی؟ 150 جمع ہوئے نہیں، 75 جمع ہوئے کہ نہیں جمع ہوئے؟ اور اتنے میں 15 آدمی آسانی سے کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن ایک 5 ریال ہوتا اکیلے تو 15 آدمی کھا لیتے کھانا؟ نہیں کھا پاتے. یہی مثال چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ہے کہ ایک گناہ اگرچہ انسان کو ہلاک نہ کرتا، لیکن بہت سارے گناہ کبیرہ کسی انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے ہلاک اور برباد کر دینے کے لیے کافی چیز ہے. اسی لیے آپ نے اپنی سب سے عزیز ترین بیوی، عورتوں میں سب سے عظیم ترین عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، جیسا کہ مسند احمد سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ یا عائشہ، اے عائشہ، تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، حقیر جن کو سمجھا جاتا ہے جن گناہوں کو، ان سے پرہیز کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی کوئی لکھنے والا ہے، وہ بھی لکھ کر کے رکھے جا رہے ہیں، اور جب اکٹھا ہو جائیں گے تو وہی ایک بڑے گناہ کی شکل اختیار کر لے گا. یہ تو ایک بات ہے. لیکن دیکھیے ایک چیز کو، ایک نقطے کی بات ذرا خاص طور پر ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ اس کے اوپر غور کر لے کہ بسا اوقات چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور بڑا گناہ جو ہلکے درجے کا ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ بن جاتا ہے. بلکہ بسا اوقات وہ گناہ انسان کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے، رہنے پر مجبور کر ہو جاتا، یعنی اس کا مستحق بن جاتا ہے. وہ کب؟ علماء کہتے ہیں کئی طریقے سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان چھوٹے گناہ کے اوپر اصرار اور مداومت کر رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک دن کسی ساتھی کے پاس پہنچا اور کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اس کو دیکھ لیا، یہ نہیں ہے. نہیں، کیا کہ بالکل جب دیکھیے سوتا ہی نہیں ہے، صبح 11 بجے اپنی دکان بند کرے گا، گھر آ کر کے جب 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی کوئی کیسٹ CD نہیں دیکھے گا اس وقت تک اسے نیند نہیں آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے، اور یہ اس کے نامہ اعمال میں کس قدر گناہ روزانہ جمع ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی وہ چیز اصرار جو انسان کے دل سے گناہ کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہے. اور جب گناہ کی اہمیت ختم ہو گئی آپ کے نظر سے تو اس کا مطلب کیا؟ آپ ہلاک ہو گئے. دوسری چیز، گناہوں کو معمولی سمجھے انسان. مثال کے طور پر بہت سے لوگ جو نماز چھوڑنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے ہاں نماز چھوڑنا کیا ہے؟ ایک عادی سی چیز ہے. بہت سی عورتیں جو بے پردہ نکلنے کی عادی ہوتی ہیں، ان کی ایک عادت بن گئی ہے، وہ اسے برا سمجھتی ہی نہیں، وہ اسے گناہ تصور کرتی ہی نہیں. ایسے بہت سے لوگ جو نماز چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اسے برا سمجھتے ہی نہیں. تو یہ گناہ جو کبیرہ گناہوں میں ہے، کبیرہ گناہ سے بڑھتے بڑھتے ڈر ہے کہ کہیں ایسے لوگوں کو ذہن سے نماز کی اہمیت نہ ختم ہو جائے، اور نماز کی اہمیت ختم ہو گئی تو انسان کو یا مسلمان نہیں رہ جاتا بلکہ کافر ہو جاتا. اسی لیے بہت سے علماء جن میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، عصر حاضر کے عظیم محدث علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے. لیکن وہ شخص جو جمعہ کو بھی نماز نہیں پڑھتا، جو جمعہ کو بھی نماز نہیں پڑھتا، سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر گئے، کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنا بھی چاہیے، ایسے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں نماز کی اہمیت نہیں رہ گئی. تو بسا اوقات انسان کسی گناہ کو جب معمولی سمجھتا ہے تو وہ گناہ اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کیا بن جاتا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ بن جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں، گناہ کر کے کسی گناہ پر خوش ہونا اور اسے لوگوں کے سامنے بطور فخر کے بیان کرنا، یہاں ہم نے ایسا کر لیا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے یہ کر دیا، یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان اس سے اس گناہ کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور خباثت اور قباحت الگ اور بڑھ جایا کرتی ہے. تو وہ اگرچہ چھوٹا گناہ ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا بن جاتا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے. میں
میں چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے ہر ایک کو مثال سے نہیں سمجھا سکتا کس طریقے سے یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے اور بندی کے کسی گناہ کے اوپر پردہ ڈالا ہے، پردہ ڈالا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا گیا مگر وہ لوگ جو علل اعلان گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. رات میں گناہ کیا، صبح کو آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے کہ ہم نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. خاص طور پر اس زمانے میں وہ لوگ جو موبائل اور ٹیلی فون کے ذریعے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے غلط اور گندے مذاق کیا کرتے ہیں. بسا اوقات بعض لوگوں کو اس میں نیت برائی کی نہیں رہا کرتی، لیکن اس کے بعد آ کر لوگوں سے کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے جیسا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا، بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو لا کر کے نیٹ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ ایک چیز ہے، ایک غلطی تم سے ہوئی، ایک گناہ کا کام تم سے ہوا اور اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا تھا، لیکن اے بدبخت تم نے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. یہیں سے ساتھیوں ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے دو حدیثوں کا، جس کے بارے میں علماء نے تعارض پیش کیا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت ثوبان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ڈھیر ساری نماز لے کر کے آئیں گے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. وہ لہم حسنات کجبال تہامہ. ذرا سوچیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے بالکل ریت کے ذرے بنا دے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ذرا سوچیں کتنی نیکیاں ہوگی ان کے پاس کہ ایک پہاڑ نہیں بلکہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بالکل ریت کے ذرے بنا دے گا. آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ نماز تو پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، دعوت کا کام سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب اکیلے میں ہو جاتے ہیں تو سارے حرام کام کر جایا کرتے ہیں. مولوی صاحب بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن سفر میں گئے تو نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، سفر میں گئے تو نمازیں بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو ایسے وہ لوگ ہیں، ذرا دیکھیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس گناہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، گناہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. اور دوسری حدیث کے اوپر غور کریں جو سنن ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کر کے فرمائے گا اے بندے تم نے فلاں جگہ فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ضرور کیا تھا، وہ کام ہم نے ضرور کیا تھا. فلاں کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہاں ہم نے کام کیا تھا. بلکہ بعض روایات میں آیا، ایک دوسری روایت میں کہ اتنے گناہ ہوں گے جتنے 70 دفتر یا 99 دفتر گناہوں کے لوگ اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، سارے کے سارے گناہوں کے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے بندے ادھر قریب آ، ہم نے دنیا میں اس پر پردہ ڈالا تھا تو آج بھی میں اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، اسے معاف کر دے رہا ہوں. ذرا سوچیں، اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور اس کے گناہوں کو، حالانکہ دونوں نے گناہ کا کام کب کیا ہے؟ اکیلے میں کیا ہے، کوئی جانتا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا شخص گناہ کرتا تھا لیکن اس کے نزدیک اس گناہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اور دوسرا شخص گناہ کرتا تھا اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ ہم سے غلطی تو ہو جاتی ہے، عادت بری لگ گئی ہے، میں فلمیں دیکھ لیتا ہوں، لگی ہوئی ہے کہ بغیر اس کے یہ فلمی ڈائجسٹ پڑھے ہوئے ہمیں سکون ہی نہیں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا. اللہ ہماری اس کمزوری سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ میری اس کمزوری درگزر فرما دے. تو یہ فرق ہے دونوں میں ساتھیوں. تو خیر علی کل حال اسی طریقے سے ایک گناہ کی قباحت تب بڑھ جاتی ہے جبکہ عالم آدمی
حاکم آدمی، بڑا آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو